السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں کہانی لے کے آئی ہوں بیلی راجپوتوں کی ملکہ جو کہ نمر احمد کی ہے۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو تارے بکھرے تھے۔ پورے چاند کی روشنی درختوں کے پتوں کو چمکا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت تھے، اونچے، مضبوط، تناور اور اتنے گھنے کہ چاندنی گھاس کو نہیں چھو پاتی تھی۔ ان اونچے درختوں کے سائے جنگل کے بیچ بنی شاہراہ پر لمبے گر رہے تھے۔ ایسے میں جب جانور بھی خاموش ہو گئے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ دونوں طرف سے جنگل کے بیچ گھری کچی پکی سڑک پر ایک بگی دوڑتی آ رہی تھی۔ بگی ساگوان کی تھی، اس پر دو رویہ ایک مہتابی روشن تھی اور اس میں دو عربی گھوڑے جتے ہوئے تھے، چکنے چکنے سفید گھوڑے۔ ان کے منہ پر ریشمی پونیاں اور بدن پر چم چم کرتی جھالر کی دھجیاں تھیں۔ باہری نشستی کوچبان بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک اور دوسرے میں مرسا لگام تھی۔ وہ لگام تھامے چابک مارتا فکر مندی سے بار بار اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، جہاں صبح کا ستارہ اسے منزل بتا رہا تھا۔ کوچبان کے پیچھے بگی کے دروازے سختی سے بند تھے۔ جنگل کے درخت اسے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوچبان کی سواری کون ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بگی برق رفتاری سے جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ کوچبان پریشانی سے گردن اٹھا کر وقفے وقفے سے صبح کے ستارے کو دیکھتا تھا اور ذرا کہ ذرا پیچھے بند بگی پر بھی نظر ڈالتا۔ اس کے ہاتھوں میں اضطراب اور انداز میں عجلت۔ رام ناتھ دفتن بند بگی میں سے نسوانی آواز گونجی، ٹھہر ہوئی، مطمئن سی، مگر تمکنت اور بے نیازی سے بھرپور۔ کوچبان کی لگام پہ گرفت پل بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ بگی کے پہیے قدرے سست ہو گئے۔ جی مالکن، بیلی کتنا دور ہے ابھی؟ بس چند کوس رہ گئے ہیں مالکن۔ بھگوان نے چاہا تھا صبح ہونے سے قبل ہم حویلی میں ہوں گے، کہہ کر اس نے چابک زور سے گھوڑے کو رسید کی۔ پہیے پھر سے تیز ہو گئے۔ جلدی کرو رام ناتھ۔ نزاکت اور تھکان سے بھری خوبصورت آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جی مالکن کہہ کر رفتار بڑھانے لگا۔ بند بگی میں سے خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہ نہیں بولے گی۔ کوچبان کو علم تھا، یہ چند فقرے بھی پورے سفر میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کوچبان رام ناتھ ابھی صبح کے ستارے کو دیکھ کر سمت کا حساب ہی لگا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے چند گھڑ سوار نکل کر سامنے سڑک پر آ گئے، ایسے کہ بگی کا راستہ ایک دم سے رک گیا۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ رام ناتھ نے تیزی سے لگام کھینچ لی۔ اسے لگام کھینچنا ہی تھی، کیونکہ اب وہ ہو چکا تھا جس کے باعث وہ رات کے وقت جنگل کے سفر سے ڈرتا تھا۔ بیلی کا جنگل رات کے اس پہر ہنڈیاروں کی اماجا گاہ ہوتا تھا۔ اسے علم تھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بگی رکی کھڑی تھی۔ سامنے 4 گھوڑے تھے، ان میں سے 3 کے سوار گھوڑے سے اتر کر بگی کے قریب آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا برچھیت تھا، جبکہ تیسرے کے پاس بڑا سا راجپوتی بلم تھا۔ چوتھا گھوڑا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا سوار گھوڑے کی پشت پر بیٹھا تھا۔ وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے منہ پر سیاہ ڈاٹا بندھا ہوا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں، باقی چہرہ ڈھاٹے کے پیچھے گم تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا نیزہ تھا جو اس نے گھوڑے کی کنوتیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تینوں سوار بگی کے قریب آئے۔ ان کے چہرے بھی نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برچیت کے دوسرے ہاتھ میں دستی تھی۔ یہ چھوٹی سی لکڑی تھی جس کے اوپر دھات کا بڑا سا پیالہ جڑا تھا، اس کے اندر شعلہ جل رہا تھا۔ برچیت نے دستی کوچبان کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایک دم روشنی سے گھبرا کر کوچبان نے چہرہ پیچھے کیا۔ بندوق برادر آگے بڑھا۔ نیچے آؤ۔ اس کی بندوق کوچبان پر تنی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امرتسر سے مہاراج۔ رام ناتھ نے ہاتھ عاجزانہ انداز میں جوڑے۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جا رہے ہیں مہاراج۔ کون سے گاؤں؟ بیلی راجپوتا مہاراج۔ بیلی میں کیا کام ہے؟ بندوق برادر غرایا۔ اپنا گھر ہے مہاراج، پریوار ہے۔ بندوق برادر نے بگی پر نگاہ ڈالی۔ ساتھ کون ہے؟ رام ناتھ نے تھوک نگلا۔ میری پتنی ہے مہاراج۔ امرتسر کیوں گئے تھے؟ وہ سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پتنی بیمار ہے، اسے بڑے ہسپتال دکھانے لے گیا تھا۔ برچھیت دستی اونچی کیے بگی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یکدم چونک اٹھا۔ یہ بگی تو راجپوتوں کی ہے۔ پھر اس نے شعلے کا رخ رام ناتھ کی جانب کیا۔ تم ٹھاکر رگھو ناتھ کے ملازم ہو؟ وہ جو سمجھا تھا کہ گلو خلاصی ہو گئی، گڑبڑا کے رہ گیا۔ جی مہاراج، اس کا مطلب ہے یہ گاؤں کا آدمی ہے، بلم بردار نے آہستہ سے دونوں سے کہا، جیسے مطمئن ہو۔ مگر برچھیت مطمئن نہیں تھا۔ تم اپنی بیوی کو ٹھاکروں کی بگی میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ مہاراج دراصل رام ناتھ سے بات نہیں بن رہی تھی۔ دیکھو سیدھی طرح بتاؤ، ساتھ کون ہے؟ تمہاری بیوی یا ٹھاکروں کا کوئی فرنگی مہمان؟ چوتھا گھڑسوار اس طرح نظر رکھے سارا ماجرا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج دراصل وہ اس سے پہلے کہ وہ بگڑی کو سوارنے کی صحیح کرتا، بگی کے اندر سے آواز ابھری۔ رام ناتھ فضا میں جلترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ کوچبان نے تھک کر سر جھکا دیا۔ اب جھوٹ سے کام نہیں چلنا تھا۔ جی مالکن،
اس کی آواز پست تھی۔ مالکن کے لفظ پہ تینوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا، پھر بندوق بردار نے گردن موڑ کر گھڑ سوار کو اشارہ کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بندوق بردار نے جواباً بندوق مزید تان لی۔ کون لوگ ہیں رام ناتھ؟ راہگیر ہیں یا کمپنی بہادر کے سپاہی؟ آواز اب بھی بے نیاز سی تھی، مطمئن اور ٹھہری ہوئی، بے فکر سی۔ راہزن ہے مالکن، وہ بگی کے قریب ہو کر ہولے سے بولا، پھر ان کی جانب مڑا۔ پردے کی بی بی ہے مہاراج، ہمیں جانے دیجیے، ہمارا بیلی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پردے کی بی بی رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیوں ہے گاڑی بان؟ بندوق بردار کے لہجے میں طنز در آیا تھا۔ برچیت نے بھی قدرے چکنا ہو کر برچھی کا رخ رام ناتھ کی طرف کر لیا۔ چوتھا سوار اسی طرح خاموشی سے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا۔ مہاراج ہمارا بیلی پہنچنا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں رام ناتھ؟ بند دروازے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، جیسے ویرانے میں کسی قدیم مندر کی ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ رام ناتھ بگی کے قریب آیا کہ اندر فرنگی تو نہیں؟ آپ اطمینان رکھے مالکن، یہ بیلی راجپوتوں کے ڈاکو ہیں، صرف فرنگیوں کو لوٹتے ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ڈھکے چپے الفاظ میں نہایت ادب سے اپنی سواری کو خاموش رہنے کا کہہ کر وہ رازدانوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مائی باپ، اس نے لکھنؤ کے باسنوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے۔ بی بی صاحب کی بولی ہے، وہ جانے کون سا ہیلا بہانہ گھڑنے کو تھا کہ آواز پھر سے گونجی۔ رام ناتھ، اب کے لہجہ سخت تھا، تحکم اور رونت سے بھرپور۔ انہیں بتاؤ کہ تمہاری سواری فرنگی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوچوان جو اپنے قدموں پہ کلہاڑی مارنے والے الفاظ پر منچھکا رہ گیا، یا وہ تینوں جن کے لیے یہ بہادری غیر متوقع تھی سنبھلتے، بگی کا دروازہ اندر سے کھلا، سب کی نگاہیں ادھر کو اٹھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اس کے پیچھے کم خواب کا بھاری پردہ پڑا تھا۔ ایک سفید ہاتھ باہر نکلا اور پردہ ہٹا دیا۔ برچیت کے دستی کا شعلہ ہوا سے دھنسا ہوا جا رہا تھا، مگر مدھم روشنی میں بھی اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ وہ اندر نشست پر بیٹھی تھی، یوں کہ رخ سامنے کو تھا۔ اس نے سفید میکسی زیب تن رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی۔ پاؤں میں نازک سی کولا پوری جوتی تھی جس کے اوپر سنہری پکھراج جڑے تھے۔ میکسی کی چوڑی دار تنگ آستینیں کلائیوں تک آتی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ گود میں دھرے تھے اور ان میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ ہاتھوں کے نیچے ایک بڑا سا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ لباس کا گھاٹ کھلا تھا، گردن راج ہنس کی سی لمبی تھی جس سے ہیروں کا ایک نازک ہار چپکا ہوا تھا۔ رازدانوں کی نگاہیں بے اختیار اس کے پاؤں سے ہوتی چہرے پہ اٹھتی چلی گئیں۔ اٹھی ہوئی تھوڑی مغرور سی ناک، موم کی سی گوری جلد، بھرے بھرے ہونٹ جن پہ سرخی لگی ہوئی تھی، سنہری مائل بھورے بال اس نے اکٹھے کر کے بائیں کندھے پہ ڈال رکھے تھے، جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھا کہ ان کے سامنے اس کا داہنا رخ تھا، اور بڑی بڑی سنہری آنکھیں جن کے گرد بہت گہرے کاجل کا حاشیہ کھینچا گیا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بہت چمکیلا، سنہری، اور کاجل اتنا گہرا تھا جیسے سیاہ پانی میں سورج جلملا رہا ہو۔ روبے حسن تھا یا تمکنت جمال کے اسلحہ پہ ان تینوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاید ایک لمحے کو ان کو حقیقت پہ خواب کا گمان ہوا، جیسے آسمانوں سے اتر کر کوئی اپسرا ان کے سامنے آ گئی ہو۔ رام ناتھ، ان سے پوچھو کہ رات کے اس پہر مسافروں کو اذیت دینے سے کیا حاصل؟ ہلکے سے گردن ان کی جانب موڑے ہوئے نخوت سے بولی۔ گاڑی بان، اپنی میم صاحب کو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں۔ بندوق بردار سنبھل چکا تھا۔ رام ناتھ نے بے چارگی اور بے بسی سے بگی کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ اسی اعتماد اور تحقیر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بندوق بردار کو بات دہرانی پڑی۔ میم صاحب، اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہیں پڑا، نہ ہی میں بھیک دینے کی قائل ہوں۔ ہم بھکاری نہیں ہیں، برچیت غرایا۔ بھکاری اور ڈاکو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ رہی زیور کی بات تو وہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مادام آپ کا لہجہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی، خوبصورت پیشانی پہ شکن ابھری۔ اگر ملکہ عالیہ سے باغی ہوئے اہل ہند انگریز شرفا کے عورتوں کا احترام بھول گئے ہیں تو رام ناتھ، انہیں بتاؤ کہ یہ یہاں محکوم ہے اور ہم حاکم۔ نہ ہم محکوم ہیں اور نہ ہی آپ حاکم۔ آپ غاصب، چور اور عہد شکن ہیں۔ آپ نے ہمارے ہند عظیم کو لوٹا ہے، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہمارا تخت و تاج لوٹا ہے۔ ہم صرف آپ سے اپنی دولت واپس لے رہے ہیں، عزت اور سلطنت کا حساب پھر کبھی لے لیں گے۔ زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں میم صاحب۔ اس نے بندوق پھر اونچی کی، منہ پر بندے ڈانٹے سے بہت اس کی آنکھیں واضح تھیں، چھوٹی چھوٹی، اہل فرنگ کے لیے نفرت سے لبریز آنکھیں۔ چوتھا گھڑ سوار خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں، مجھے بھیک دینے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی لوٹے جانا پسند ہے۔ عادتاً وہ گردن سے چپکے ہار پہ انگلی پھیرنے لگی۔ فراموش کر دو کہ تم مجھ سے میرا زیور اتروانا تو کیا، اس بگی کے چند قدم قریب بھی پھٹک سکتے ہو۔ اب اس کے لہجے میں حقارت در آئی تھی۔ ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ فضول! اس دیوی جیسا حسن اور تمکنت رکھنے والی لڑکی نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ کہتے کہتے اس نے یوں ہی ایک ہاتھ سے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پر ڈال دیے جو ان کے سامنے تھا۔ اس عمل کے دوران جب وہ بورے بال سنہری بالوں کو ہاتھ سے سمیٹے دوسرے شانے پر لا رہی تھی، دستی کا شعلہ اور چاند کی روشنی باہم ہو کر خاص زاویے سے اس پر پڑی
کہ ایک لمحے کو اس کے بالوں میں کچھ زور کا چمکا تھا، اتنا کہ چمک سے دور گھوڑے پہ بیٹھے سوار کی آنکھیں چندیا گئیں اور بے اختیار اس نے روشنی سے بچنے کو سر پیچھے کیا۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا کہ روشنی غائب ہو گئی اور پھر اس نے دیکھا اس کے لمبی سنہری بالوں میں ایک لڑی تھی، موتیوں کی لڑی، جیسے ایک موٹی سی لٹ میں جڑے سرے سے سفید تک موتی پرو دیے ہوں۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے مگر موتیوں کی لڑی کاندھے اور کوہنی کے وسط میں ختم ہو جاتی تھی۔ ہم خوش فہم نہیں ہیں میم صاحب، اگر آپ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ بندوق بردار جیسے ضبط کھو کر آگے بڑھا۔ رام ناتھ نے گھبرا کر سامنے آنا چاہا مگر بندوق کی نال نے اس کے قدم روک دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ راہزن بگی تک پہنچتے بیلی کے جنگل نے وہ بھاری آواز سنی۔ نادر سب نے یہاں تک کہ رام ناتھ اور بگی میں بیٹھی لڑکی نے بھی چونک کر راہزنوں کے عقب میں دیکھا جہاں وہ گھڑ سوار اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ کیا؟ بندوق بردار جس کا نام غالباً نادر تھا حیرت سے پلٹا۔ انہیں جانے دو۔ نادر کو جھٹکا لگا۔ مگر میں نے کہا نا انہیں جانے دو۔ اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی مگر جنگل کے سناٹے نے محسوس کیا تھا کہ اس میں دباؤ یا غصہ بھی تھا۔ کیسے جانوں دوں؟ زیور دیکھا ہے تم نے؟ نادر تلملا کر بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر گھڑ سوار اور بھی مدھم بولا۔ اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتوں کی ملکہ ہے، اسے جانے دو۔ پھر وہ رکا نہیں، گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کو ایر لگا دی۔ سفید گھوڑا اپنے سوار کو پیٹھ پر لادے دوڑتا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ درخت میں گم ہو گیا۔ ان تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں اس کے پیچھے دوڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مگر جاتے سمے وہ دیکھ چکی تھی کہ نادر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے اور ناگواری سے بھری تھیں۔ رام ناتھ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم دھول کے غبار کو نیچے بیٹھتا دیکھ رہی تھی جو گھوڑوں کے قدموں نے اڑایا تھا۔ اگر انہیں علم نہ ہوتا کہ آپ فرنگی ہیں تو وہ ہمیں نہ روکتے مالکن۔ نگاہیں جھکائے رام ناتھ نے ادب سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ وہ کچھ سوچتی دور جنگل میں دیکھتی رہی۔ رام ناتھ وہ جو مڑ کر آگے نشست سنبھالے جا رہا تھا پکار پر واپس پلٹا۔ جی مالکن۔ یہ لوگ کون تھے؟ راہزن تھے مالکن۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ بے شک، مگر تھے کون؟ میں کچھ نہیں جانوں مالکن۔ کوچبان نے ہاتھ جوڑے۔ بے شک، مگر وہ جو گھوڑے پہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ میں کچھ نہیں جانوں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ جانے دو رام ناتھ، جیسے تمہیں واقعی علم نہیں، اور سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے واپس جانے لگا جب اسے اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں جانتی ہوں وہ کون تھا رام ناتھ۔ وہ حیرت زدہ سا پلٹا۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی میں بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پہ وہی تلخ مسکراہٹ تھی۔ کون تھا مالکن؟ وہ بدر غازان تھا۔ میں جانتی ہوں اس واقعہ کی خبر گاؤں میں کسی کا نہ ہو۔ اب گاڑی چلاؤ، میں صبح سے قبل حویلی پہنچنا چاہتی ہوں۔ پردہ آگے ڈالا گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو لیا۔ رام ناتھ حیرت چھپاتا سر ہلا کر حکم کی تعمیل کرتا آگے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ بگی ایک دفعہ پھر خستہ حال سڑک پر دوڑنے لگی اور پھر جب سڑک ختم ہو کر کچا راستہ شروع ہو گیا، رام ناتھ پھرتی سے نیچے اترا اور سریت سے سیڑھی نکال کر دروازے سے لگائی۔ دروازہ کھولا، پردہ اندر سے اس نے خود ہٹایا اور پاؤں باہر نکال کر سیڑھی پر قدم رکھا۔ کوچبان ادب سے پیچھے ہٹ گیا اور وہاں پہ دو آدمی کھڑے تھے جن میں سے ایک وردی میں ملبوس گاؤں کا سب انسپکٹر اور دوسرا سوٹڈ بوٹڈ ڈھلتی عمر کا فربی مائل کمپنی بہادر کا کوئی افسر۔ فرنگی افسر نے اپنا ہیٹ اتار کر جھک کر گڈ مارننگ کہا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سب انسپکٹر نے بھانپ کر کچھ لب کھولنے کو کہے مگر صاحب در شروع ہو چکا تھا۔ آپ یقیناً انگلستان سے آئی ہیں، پہلی دفعہ آپ کو ادھر دیکھا ہے۔ میرا نام جان کارلس ہے، میں ضلع کا نیا ڈپٹی کلیکٹر ہوں۔ مجھے یہاں تعینات ہوئے آج تیسرا روز ہے۔ مایا راج یہ لیڈی، مگر جان کارلس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے بات کرنے دو تھانے دار، یہ مجمع کیوں لگا رکھا ہے ادھر؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی میکس کو پہلو سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ او مائی لیڈی، آپ کی اردو کتنی صاف ہے، مجھے فارسی کی شدھ بود بھی ہے مسٹر کارلس، مگر یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ کل راجپوتوں کی حویلی میں حادثہ ہوا تھا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ آگ لگ گئی تھی؟ اوہ، تو ٹھاکروں کا کون سا لڑکا مر گیا؟ کون؟ ٹھاکر رگھوناتھ کا بیٹا گوپال تو نہیں؟ نہیں، دوسرا ٹھاکر رگھوناتھ کا بھتیجا شیکھر۔ وہ بے اختیاری قدم پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں سے بے یقینی تھی۔ شیکھر مر گیا؟ جی وہی ٹھاکر شیکھر۔ وہ پھر کچھ سنے بغیر اندر چلی گئی اور جان کارلس انسپکٹر سے پوچھنے کا کہ یہ عورت کون تھی؟ تو اس نے انسپکٹر نے زحمت دی جو کب سے بولنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اس کو بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ جان کارلس نے کہا میں آپ کو یہی بتانے والا تھا مایا راج، یہ لیڈی شیکھر ہے، ٹھاکر شیکھر راج کی بیوی۔ کارلس چونکا۔ یہ مایا فرنینڈس ہے؟ سب انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مایا راج۔ یہ بات ہے 1939 کی ایک تاریک رات کی۔ ہند عظیم اس وقت تاج برطانیہ کے تحت تو وہ تاج برطانیہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا مگر ہندوستان پہ تاریکی ہر رات اپنے پر پھیلا لیتی تھی۔ یہی چاندنی میں ڈوبا اندھیرا بیلی راجپوتوں بھی اترا تھا۔
بیلی راجپوتا ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. انگریز سرکار نے کئی برس ہوئے اس کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا تھا، مگر گاؤں والے آج بھی اسے اس کے برسوں پرانے نام سے پکارتے تھے، جس میں یہاں کے سرکردہ خاندان کی عظمت کا ذکر تھا، ہندو راجپوتوں کے خاندان کا، جو کئی برس سے اس گاؤں کے بےتاج بادشاہ تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیلی راجپوتاں دراصل اس ریاست کا حصہ تھا جو کسی زمانے میں اس راجپوت خاندان کی ملکیت تھی اور وہ یہاں کے حقیقتاً بادشاہ تھے. پھر بعد میں ریاستیں ٹوٹ گئی تو یہ محض ایک گاؤں رہ گیا، مگر راجپوت آج بھی یہاں کے مہاراجے تھے اور ان کی عورتیں خود کو مہارانیاں کہلوانا پسند کرتی تھیں. گاؤں کی آبادی میں ہندوؤں کا تناسب مسلمانوں سے چند شرح فیصد زیادہ تھا، سوائے ایک مسلم خاندان کے جن کی مضبوط حیثیت کی وجہ دولت کی کثرت اور ملکی سیاست میں اثر رسوخ کے سوا کچھ نہ تھی. ہندو راجپوت پورے گاؤں پر چھائے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ ہماری اس کہانی کا برسوں پرانی داستان کا ذکر یہ حویلی نہیں، ایک قبرستان ہے جو سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں تو قبرستان میں بہت زیادہ سناٹا، خاموشی اور خوف ہے، اور یہ ایک ایسا قبرستان ہے مسلمانوں کا جو کئی عرصے سے ویران ہے. یہاں پہ اب مردے بھی دفنائے نہیں جاتے اور اتنے میں وہاں پہ ایک حوالہ دکھائی دیتا ہے جس نے پاؤں تک سیاہ چوگا پہن رکھا ہے، سر پہ چوگے کی طرح نتھی ٹوپی ہڈ جسے کہتے ہیں لے رکھی ہے. چہرہ واضح نہ تھا اور وہ ایک ہی جگہ پہ مسلسل کدال چلا رہا تھا اور گھڑے کو کھودتا جا رہا تھا. اتنے میں اس کو کسی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ چھپ گیا، اور جیسے ہی گھوڑے دور گئے اس نے اپنی ہڈ درست کی، باہر نکلا، آس پاس دیکھا اور وہاں سے چلا گیا. مایا اپنے کمرے میں اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اور اس نے سفید ساڑی پہن رکھی ہے کیونکہ اس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے. اور پھر وہ ایک تصویر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. وہ 60-70 کے سن کا بوڑھا مگر باروب چہرہ تھا، بڑی بڑی مونچھیں، تمکنت سے چمکتی آنکھیں، فہم اور فراست سے لبریز آنکھیں، پگڑی میں موتی کی لڑیاں تھیں اور ماتھے سے عین اوپر پگڑی میں چھوٹا سا مور پنکھ تھا جس کے اوپر ایک بڑا ہیرا جڑا تھا. اس ہیرے سے پھوٹتی شعاعیں اس چہرے کے رعب و داب میں اضافہ کر رہی تھیں. نیچے ایک کونے میں لکھا تھا حقیقی شبیہ مہاراجہ بلدیو سنگھ، اور اسی طرح سے دوسری دیوار پر بھی بہت سے پورٹریٹ تھے جس میں ایک پورٹریٹ مایا کا اور اس کے ہسبینڈ کی شادی کا تھا. تصویر میں اس نے ایک سرخ ساڑی پہن رکھی تھی اور شیکھر ایک 37 سال کا عام سا انسان تھا، سانولی سلونی معمولی سی رنگت والا. اس طرح سے بعد میں شیکھر کے ہمراہ اس کو بار بار اپنے پرانے مناظر یاد آتے ہیں کہ وہ کیسے اس نے شیکھر سے شادی کی، یہ وہ. اتنے میں اس کی ملازمہ بھاگی آتی ہے کہ روپا جس کا نام ہے وہ آتی ہے کہ آئی نیچے، آپ کو نا وہ آیا کہ ملنے آئے ہیں، وکیل صاحب ملنے آئے ہیں. وہ ہاتھ پر ریلنگ پہ رکھے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگتی ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ جو وکیل اور وہ جو انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے کانشیس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس میں ایک ملکہ جیسی خوبصورتی ہو جاتی ہے. اس کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عزت میں، اور وہ آگے سے ان کو کہتی ہے گڈ مارننگ جینٹل مین، اور بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے کاغذات لے آئے وکیل صاحب؟ وہ سیدھا ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. جی جی لیڈی شیکھر، مایا فرنینڈس، لیڈی فرنینڈس ہمارا نام ہے اب. وکیل صاحب جلدی سے بولے جی جی. پھر ایک نظر تایا راگھوناتھ پر ڈالی اور دوبارہ مایا کو دیکھا. بعد میں اس نے اس کو تفصیلی جائیداد کے بارے میں بتایا جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ شیکھر کی جائیداد اس نے اپنے آپ کے نام کی ہوئی ہے اور حویلی کا 85% حصہ بھی آپ کے نام ہے. مایا نہیں، مجھے شیکھر کی جائیداد نہیں چاہیے، وہ بے تاثر چند لہجے میں بولی. تو وہ دونوں جو شخص تھے، وکیل اور اس کے تایا رگھوناتھ، وہ بہت حیران ہوئے کہ وہ اتنی بڑی جائیداد کو کیوں چھوڑ رہی ہے. کہتی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ جائیداد جلد سے جلد بکوائیں، میں یہاں سے انگلستان واپس جانا چاہتی ہوں اور شیکھر کے بکی ہوئی جائیداد سے ایک فلاحی ادارہ کھولنا چاہتی ہوں. یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور ٹھاکر نگرناتھ اور وکیل صاحب اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی ساری جائیداد کیوں ٹھکرا رہی ہے. رات کی ایک کالی چادر میں غبار کی تہ تھی. آج مسلمانوں کا جو وہ پرانا کھنڈر جو قبرستان تھا وہ پھر معمول سے زیادہ گرالود تھا، کیونکہ وہاں پہ پھر ایک چوگا پوش جو ہے وہ ایک قبر کھودی جا رہا ہے. اور اتنے میں وہاں سے 2 آدمی گزرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس وقت قبرستان کا پھاٹک کھلا ہوا ہے. وہ دونوں بہت زیادہ تجسس میں مبتلا ہو کر آگے جاتے ہیں کہ دیکھے تو صحیح. وہ دو، ایک کہتا نہیں اس قبرستان میں بھوت ہے، نہیں جانا چاہیے. کہتے نہیں دیکھتے تو ہیں، شاید ہو سکتا ہے لوگ ایسے ہی بولتے ہوں. تو وہ دونوں تجسس کیا تو مجبور ہو کے اندر جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو وہ حوالہ ایسی مٹی چھڑکتا ہے تو وہ دونوں ڈر کے نا وہاں سے بھاگ آتے ہیں. ادھر اگلے دن مایا کو روپا جو اتینا تلاش کرتے ہوئے زنان خانے میں آتی ہے اور کہتی ہے مایا دیوی، بڑے ٹھاکر آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں، دروگا صاحب آئے ہیں جی. وہ دروگا کو آ کے ملتی ہے. دروگا جو ہوتا ہے نا اس کو پوچھتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کی کب شادی ہوئی؟
تو شادی کی اپنی تفصیل بتاتی ہے اور کہتا ہے آپ کتنے عرصے انگلستان میں رہیں. کہتی میں پیدا ہی وہیں ہوں, میں مطلب وہاں کے انگلستان کے شاہی خاندان سے تعلق ہے میرا, اور میں شادی کے بعد ہندوستان آ گئی. اور پھر ہم ڈلہوزی چلے گئے جہاں پہ ہم 3 ماہ رہے. پھر مجھے شیکھر بیلی راجپوتوں لے آیا. شیکھر انسپیکٹر شاہ کہتا ہے کہ آپ کی اردو بہت صاف ہے. وہ آگے سے کہتی ہے میری فارسی بھی بہت اچھی ہے. اور اس طرح سے پھر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی جو وہ نا قتل ہے نا, مجھے لگتا ہے اس کا قتل ہوا ہے, اس کو مارا گیا ہے, میں اس کے لیے جانچ چاہتی ہوں. تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتی کیوں, جب میں واپس آئی ہوں, میں صرف 2 دن کے لیے امرتسر گئی, واپس آئی ہوں تو جی وہ مر چکا ہے, نہ مجھے اس کی کسی نے شکل دیکھنے دی, اس کی چتا بھی جلا دی ہے. تو اس کے تایا رگھوناتھ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تو تھا رام ناتھ کو تمہیں لینے. کہتی ہاں صرف بگی پہ. تو وہ آگے سے کہتا ہے گاڑی صرف خراب تھی اس لیے تمہیں لیٹ ہو گئے. تو کہتی لیکن مجھے بتایا کہ کہ آگ کیسے ایک دم سے پراسرار طریقے سے لگی, نہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا نہ اور صرف فٹافٹ اس کو دفنا دیا. تو انسپیکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر چاہتی ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں فضل علائی کے بندہ ہے اس کو ساتھ لے آئی ہوں جو کھوجی ہے, وہ بیٹھ کے کھروں کے بارے میں جانتا ہے. تو پھر وہ ایسے اس کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, وہ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے نشانوں سے اس جگہ پتہ چل سکے. تو وہ بتاتا ہے اس کو کہ یہاں پہ شیکھر سے کوئی آدمی ملنے آیا تھا اور وہ مسلمانوں کے قبرستان تک اینڈ پہ گیا تھا. تو وہ کہتی ہے شکریہ انسپیکٹر صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے تفصیل سے بیان کریں. اور ادھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں صدمہ سہار نہیں پاتے, وہ بیہوش رہتے ہیں. ان کو گاؤں میں لوگ اس کو دم درود کراتے ہیں, لیکن گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ اس گاؤں میں کوئی نہ کوئی بھوت اور یہ وہ ہے. اس لیے وہ بہت حیران ہوتی ہے, اور یہ گاؤں میں بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ اس گاؤں قبرستان کے قریب لوگ اب گزرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ادھر وہ جو مایا ہے وہ اپنی منڈیر پہ بیٹھی ہوتی ہے اور بعد میں دیکھ رہی ہوتی ہے اسے, تو ایک زورا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو نا حویلی کے باہر ادھر اس کو چلتی ہوئی دکھاتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو تایازاد ہے نا وہ ٹھاکر رگھوناتھ کا بیٹا, وہ اس کو تنگ کر رہا ہے, لیکن لڑکی کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ ڈر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. مایا بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ایسی کیوں ہے, اس لیے وہ اپنی نوکرانی روپا کو بلاتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکی کو بلاؤ. وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو, ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ تم سے ڈر کے بھاگ گیا. تو کہتی میں نے اس کو بس یہ کہا کہ مجھے چھیڑنے سے پہلے یہ سوچ لو میں بدر غزان کی منگیتر ہوں. تو کہتی اچھا بدر غزان سے بہت ڈرتے ہیں یہ لوگ. کہتی ہاں وہ بہادر ہے اور یہ لوگ اسی سے تو ڈرتے ہیں. اچھا انشاءاللہ آج کے لیے اتنے ہی, کیونکہ یہ کافی لمبی ہو گئی ہے. یہ کہانی تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے مجھے اس کو تھوڑی تفصیل میں ہی بیان کرنا پڑتا ہے. شارٹ میں کوشش کروں گی لیکن تھوڑی پھر بھی تفصیل ہو جائے گی, ایسے سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آگے کہانی سننے کے لیے اس چینل کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر.